اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ برادران اسلام، حضرات کے سامنے انسان کی زندگی کے آخری مراحل اور آخری مرحلہ یعنی دنیا سے جانے کے بعد اس کا جو غسل ہوتا ہے اور کفن ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ وہ تمام چیزیں پیش کی جائیں گی کہ غسل میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد آخری لباس انسان کا یعنی کفن، اس میں کون کون سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ مرد کے لیے مسنون کفن، سنت کفن کیا ہے، اور عورت کے لیے کفن میں سنت چیزیں کیا کیا ہیں، اور غسل دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ ابھی پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس غسل کے لیے کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو میت کی غسل کے لیے سب سے پہلے آپ حضرات کو گرم پانی، اور اس کے بعد نیم گرم پانی ہو، بہت زیادہ گرم نہ ہو نہ بالکل ٹھنڈا ہو، نیم گرم ہو، جس سے کہ میت کے اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں اور نرم پڑ جائیں، اور 3-5 عدد ڈھیلے، مٹی کے ڈھیلے، جس سے کہ استنجا کرایا جائے گا۔ یہ ہے آپ حضرات کے سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں 3 یا 5 ڈھیلے مٹی کے، اس سے استنجا کرایا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہیں ہاتھ کے گلوز، جن کو ہاتھ میں پہنا جائے گا اور میت کو استنجا کرایا جائے گا، چونکہ زندگی میں جہاں پر ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، مرنے کے بعد، موت کے بعد بھی اس مقام پر بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کسی کے سطر کو بلا ضرورت شرعیہ نہ دیکھنا جائز ہے اور نہ ہی کھولنا اور دکھلانا جائز ہے۔ اس لیے اس مقام پر پردہ ڈالیں گے اور پردے کے اندر سے استنجا کرائیں گے۔ ابھی آپ حضرات اس پر دیکھ لیں گے۔ پھر یہ عطر ہے اور یہ لوبان ہے، جس سے کہ دھنی دی جائے گی جس پر غسل دیا جاتا ہے، اور یہ صابن ہے، اور اسی کے ساتھ یہ روئی ہے جو کہ کانوں میں اور ناک میں رکھی جائے گی، اور یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے کے ٹکڑے ہیں جس سے کہ منہ کے اندر اور ناک کے اندر اس سے صفائی کی جائے گی۔ اب آپ حضرات عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح سے اور کس طریقے سے غسل دیا جاتا ہے سنت طریقے سے۔ سب سے پہلے کپڑے اتارنے کے لیے سب سے پہلے سطر کو ڈھانک دیا جائے گا، اور سطر انسان کا، مرد کا جو ہے، اور غسل میں جو ہے سطر وہ یہاں سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اس لیے سب سے پہلے یہ کپڑا ڈال دیا جائے گا۔ اور کپڑا ڈالنے کے بعد پھر اندر سے ہی کپڑے اتار لیے جائیں گے۔ کپڑے جو اتر سکیں آسانی سے ان کو اتار لیا جائے، اور جو اتر نہ سکیں پھر ان کو کاٹ کر یا پھاڑ کر اتار دیا جائے۔ اس کے بعد ہاتھوں میں گلوز پہن لیا جائے، اور گلوز پہننے کے بعد پھر مٹی کے ڈھیلے لینے کے بعد، چونکہ ہاتھ لگانا جائز نہیں، کپڑے اتار لیے گئے ہیں، اب ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد، ڈھیلے اٹھانے کے بعد پھر جو ہے استنجا کرایا جائے گا۔ اس طرح سے اس کپڑے کے اندر سے ہی ہاتھ اندر سے ڈالیں گے اور کپڑا اوپر سے رہے گا، اور اس طرح سے استنجا کرایا جائے گا۔ اس طرح سے 3 یا 5 ڈھیلوں سے استنجا کرائیں۔ پھر اس کے بعد ڈھیلوں کو ادھر رکھنے کے بعد پھر اندر سے ہی پانی سے اس کو صاف کر لیا جائے، یہ نیم گرم پانی، اور پانی لینے کے بعد کپڑے کے اندر سے استنجا کرایا جائے، ہاتھ نیچے سے ہو، اور اس کو پانی ڈالنے کے بعد استنجا کرایا جائے۔ پھر اس کے بعد گلوز اتار کر وضو کرایا جائے۔ تو وضو میں جس طرح سے زندگی میں نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے وضو کیا جائے گا۔ پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئیں گے، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئیں گے پانی سے، ہاتھ گھٹنوں تک دھو لینے کے بعد پھر اسی طرح سے ہاتھوں میں اپنی انگلی میں اس طرح سے کپڑا لپیٹنے کے بعد، پانی سے بھگونے کے بعد، پھر اس کے بعد منہ میں، دانتوں میں اور اپنے ہونٹوں پر ملا جائے 3 دفعہ، ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اس کو پانی سے بھگونے کے بعد منہ کو صاف کر لیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے ہاتھ
انگلی میں کپڑا ڈالنے کے بعد ناک کی صفائی کی جائے، 3 کپڑوں سے ناک کی صفائی کی جائے، پھر اس کے بعد پانی چہرہ دھویا جائے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ، دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ، یہ دونوں کوہنیوں تک دھوئے جائیں، بایاں ہاتھ بھی کوہنیوں تک دھویا جائے، پھر سر کا مسح کیا جائے، اور پھر دونوں پیر دھوئے جائیں، پہلے دایاں پیر اور اس کے بعد بایاں پیر۔ اس طرح سے وضو مکمل ہو گیا۔ اب وضو مکمل ہونے کے بعد اب روئی لینے کے بعد، روئی کے پھائے لینے کے بعد دونوں کانوں میں رکھ لیے جائیں، اور اسی طرح سے ناک کے حصے میں بھی رکھ لیے جائیں، تاکہ انسان کو غسل دیتے وقت پھر پانی ناک کے اندر یا کان کے اندر نہ چلا جائے۔ ایک بات ملحوظ رکھیں کہ جس مرد یا جس عورت کا حالت جنابت میں، غسل کی حالت میں، یعنی کوئی عورت منتھلی پیریڈ میں تھی یا بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ نفاس کی حالت میں تھی، ایسا ہی مرد کوئی جنابت کی حالت میں تھا، اس کو نائٹ فال ہوا تھا یا اس سے غسل کی حاجت تھی، اسی اور دنیا سے چلا گیا، تو ایسی صورت میں ایسے مرد اور ایسی عورت کو ناک کے اندر اور منہ کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور یہ عام طریقہ ہے کہ صرف انگلی میں کپڑا ڈالنے کے بعد اس کو صرف دانت اور ناک صاف کیا جائے، ورنہ اگر غسل کی حاجت ہے تو ایسی صورت میں ناک اور منہ کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد وضو مکمل ہونے کے بعد اب صابن سے سب سے پہلے مرد کے لیے، مرد کو سر اور داڑھی پر صابن لگانے کے بعد اس کو صاف کر لیں گے۔ صابن لگایا اور پورے سر کو دھو لیا، اسی طرح سے داڑھی کو بھی دھو لیا۔ سر اور داڑھی کو دھونے کے بعد پھر جو ہے بائیں کروٹ پر لٹائیں گے۔ کس پر؟ بائیں کروٹ پر لٹائیں گے، چونکہ ہر چیز کی شروعات میں سنت یہ ہے کہ دائیں طرف سے ہو، اس لیے بائیں کروٹ پر لٹائیں گے۔ اور جو نیم گرم پانی ہے جس میں بیری کے پتے ڈالے گئے ہیں، اوپر سے لے کر پورا نیچے تک پانی ڈالیں گے، اتنا پانی بہائیں گے کہ جو بائیں طرف دائیں طرف ڈالنے کے بعد بائیں طرف نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ ایک دفعہ پورا بدن پر پانی ڈال دیا، پھر جو ہے اس کے بعد دائیں کروٹ پر لٹائیں گے۔ اب دائیں کروٹ پر لٹانے کے بعد اسی طریقے سے پورا پانی بہائیں گے، اتنا پانی بہائیں گے کہ جس سے کہ نیچے والے حصے تک پانی پہنچ جائے۔ دونوں طرف دونوں کروٹوں پر لٹانے کے بعد پانی ڈالنے کے بعد یہ 2 مرتبہ پانی ہو گیا۔ اب تیسری مرتبہ جو پانی ڈالیں گے اس سے پہلے اس طرح لٹانے کے بعد، چونکہ اب پانی ڈالنے کے بعد انسان کا بدن تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا ہے، نرم ہو گیا ہے، اس لیے اب ذرا کمر سے اٹھا کر ذرا ٹیک لگائیں گے اس طرح سے، اور آہستہ سے پیٹ کو ملیں گے، آہستہ سے پیٹ کو ملیں گے، آہستہ سے پیٹ کو ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ نرم ہونے کے بعد کوئی چیز خارج ہو جائے، اس لیے ملنے کے بعد اب جو چیز خارج ہو جائے گی پیشاب یا پیخانے کی شکل میں، جو بھی چیز خارج ہو جائے، اب غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں، غسل پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ البتہ اب تیسری مرتبہ دوبارہ وہ پانی جس میں کہ پہلے سے کافور ملایا گیا ہے، کافور ملا ہوا پانی،
اب تیسری دفعہ پھر دوبارہ بائیں کروٹ پر لٹانے کے بعد بائیں کروٹ پر لٹانے کے بعد پورے بدن پر پانی ڈالیں گے، سر سے لے کر پیروں تک اتنا پانی بہائیں گے جس سے کہ نیچے والے حصے تک پانی پہنچ جائے۔ یہ ہے غسل کا سنت طریقہ کہ پہلے بائیں کروٹ پر لٹائیں، دائیں طرف سے پانی ڈالیں، پھر دائیں کروٹ پر لٹانے کے بعد بائیں طرف سے پانی ڈالیں جو کہ دائیں طرف پہنچ جائے، پھر اس کے بعد ذرا کمر تک اٹھانے کے بعد پیٹ کو آہستہ سے ملیں گے جس سے کہ کوئی گندگی اگر خارج ہو جائے تو اس گندگی کو صاف کر لیں، لیکن غسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد پھر کافور ملا ہوا پانی اس کو پھر تیسری مرتبہ پورے بدن پر پانی بہائیں گے تاکہ نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد یہ چونکہ اب پانی کی وجہ سے گیلی ہو گئی ہے، اب اس کو ہٹانے کے لیے اوپر سے دوسرا ڈالیں اور اس کو نیچے سے ہٹا لیں۔ اور بدن کو کسی کپڑے سے صاف کر لیں، پورے بدن کو کسی دوسرے کپڑے سے پورا پونچھ لیں، صاف کر لیں۔ پھر اس کے بعد کفن کا مسئلہ ہے کہ کفن میں پھر مرد کے لیے 3 چیزیں ہیں، مرد کے لیے 3 چیزیں مسنون اور سنت ہیں، اور عورت کے لیے 5 چیزیں ہیں۔ مرد کے لیے جو 3 چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے کفنی، جس کو لفافہ بھی کہا جاتا ہے اور کفنی بھی کہا جاتا ہے، جو سب سے باہر ہوتی ہے، جو میت کے سر سے اوپر ایک بالشت ہو اور پیروں سے نیچے ایک بالشت ہو، جس کو اوپر سے باندھ دیا جاتا ہے، اس کو کفنی بھی کہتے ہیں اور لفافہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہو گئی جس کو ازار اور لنگی کہا جاتا ہے، اس کا بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ سر سے لے کر پیروں تک ہو، 2 چیزیں۔ تیسری چیزیں جس کو قمیص اور کرتا کہا جاتا ہے، جس کو گلے کے پاس کاٹا جاتا ہے اور اس کے اندر سے سر کو نکالا جاتا ہے، وہ گلے سے لے کر پنڈلیوں تک ہوگا۔ یہ 3 چیزیں مرد کے کفن میں سنت ہیں، مسنون ہیں۔ اور عورت میں 2 چیزیں مزید ہیں، 3 چیزیں تو یہی، ایک کفنی اور لفافہ، دوسرا ازار اور لنگی جس کو کہا جاتا ہے، اور تیسری قمیص اور کرتا۔ اور 2 چیزیں مزید ہیں، ایک سربند جس کو دوپٹہ بھی کہا جاتا ہے اور سربند بھی کہا جاتا ہے، جو اس کے بالوں پر اور سر پر ڈالا جائے گا۔ اور 5ویں چیز وہ ہے جس کو سینہ بند کہا جاتا ہے، جو اس کے بغل سے نکالنے کے بعد بغل سے لے کر اس کی ناف تک یا رانوں تک ہوگا۔ یہ 5 چیزیں عورت کے لیے ہیں اور 3 چیزیں مرد کے لیے ہیں۔ اب آپ حضرات اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ مرد کے لیے جو سب سے باہر والا کپڑا ہے جس کو کفنی اور لفافہ کہا جاتا ہے، اس کا جو سائز ہوگا اور اس کی جو مقدار ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ 2.5 میٹر تک ہوتی ہے، اور اگر اس کا کسی انسان کا سائز بہت لمبا ہو تو پھر اسی مقدار سے اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ ہی زیادہ اس کی حد 2.5 میٹر ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا ہے جو سر سے پاؤں تک ہوگا، جس کو ازار اور لنگی کہا جاتا ہے، اس کی مقدار 2.25 میٹر یا 2 میٹر اور 40 پوائنٹ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس سے نیچے کم والا جو ہے وہ کرتا، وہ گلے سے لے کر اس کی پنڈلیوں تک ہونا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اس کی مقدار بھی آپ حضرات نے ملاحظہ فرمائی۔ اب آپ حضرات اس میں یہ دیکھیں کہ کون سی چیز کس وقت کب پہنائی جائے گی اور کس انداز سے پہنائی جائے گی۔ مرد کے لیے سب سے پہلے لفافہ بچھایا جائے گا، اس کو لفافہ اور کفنی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بچھائی جائے گی، کفنی اور لفافہ۔ پھر اس کے بعد اس پر دوسری چیز جو بچھائی جائے گی وہ اس کا ازار اور لنگی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو اس کے اوپر بچھائی جائے گی، سب سے پہلے کفنی اور لفافہ، اور اس کے بعد اس پر ازار بچھائی جائے گی۔ تیسری چیز جس کو کرتا اور قمیص کہا جاتا ہے وہ یہ ہے، اس کو ذرا اوپر بچھائیں گے، ان دونوں سے ذرا اوپر اس کو بچھایا جائے۔ اس کے 2 حصے ہیں، اس کے 2 حصے، جہاں پر اس کا گریبان بنایا گیا ہے، سر کو لگانے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ حصہ اس کا اس جگہ ہے۔ اس کا صرف ایک حصہ بچھائیں گے آپ، وہ حصہ یہ ہے
اس کو بچھانے کے بعد ایک حصہ اس کا اوپر کر لیا جائے، ایک حصہ اوپر کر لیا جائے اور ایک حصہ بچھا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس پر میت کو ڈالا جائے، اور مکمل ہونے کے بعد کپڑے سے پونچھنے اور صاف کرنے کے بعد اب کفن پہنانے کا مسئلہ ہے۔ تو مرد کے لیے سب سے پہلے کفنی بچھائی جائے گی جس کو لفافہ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ازار جس کو لنگی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کرتا اور قمیص جس کو کہا جاتا ہے، جس میں گریبان اور گلا بنایا جاتا ہے، اس کو بچھایا جائے گا۔ پھر اس پر میت رکھنے کے بعد، اور عورت کے لیے سب سے پہلے کفن اور لفافہ بچھائیں گے، اس کے اوپر اس کا سینہ بند رکھیں گے، پھر اس کے اوپر اس کی ازار اور اس کے اوپر کرتا، پھر اوپر اس کے پہناتے وقت جو ہے سب سے پہلے اس کو جو قمیص اور کرتا پہنائیں گے، اس کے اوپر پھر اس کا دوپٹہ اور سربند ڈالیں گے۔ اس کو میں ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ غسل دیتے وقت اصل تو بہتر یہی ہے اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ اس کے وارثین ہوں، چونکہ بعض دفعہ میت کے اندر کچھ ایسے آخرت کے احوال میں سے، برزخی احوال میں سے کچھ حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی میت پر کوئی داغ ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ایسا عیب ہوتا ہے جس کو کہ بہت سارے لوگ پھر ظاہر کر دیتے ہیں، جس میں کہ حدیث میں ممانعت بھی آئی ہے۔ اس لیے حتی الامکان غسل دیتے وقت کم از کم افراد وہاں پر موجود ہوں، جو کہ جن کی ضرورت ہو کہ میت کو اگر دائیں کروٹ پر لینا ہے، بائیں کروٹ پر لینا ہے، یا پانی دینے کی ضرورت ہے، صرف اتنے ہی افراد، 3 سے 4 افراد کی ضرورت پڑتی ہے، تو اتنے ہی افراد غسل دیں تاکہ کم از کم وہاں پر افراد موجود ہوں جن کی وجہ سے کہیں پر کسی قسم کی کوئی بے احتیاطی نہ ہو۔ اسی طرح سے عورت کو جو غسل دیا جائے وہاں پر بھی بہت احتیاط برتی جائے، پردے کا انتظام کیا جائے، اور خواہ مخواہ جس طرح سے بھیڑ لگائی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پھر بعد میں بہت ساری چیزوں کو باہر بیان کرتے ہیں، اس طرح سے حدیث میں بڑی ممانعت آئی ہے۔ اس لیے جو غسل کا ابھی مکمل ہو چکا ہے، اب جو کفن پہنانے کا ہے، تو سب سے پہلے نیچے کفنی رکھی، اس کے اوپر ازار اور لنگی رکھی گئی، اس کے اوپر کرتا اور قمیص رکھی گئی ہے۔ اب جو کپڑا رکھا گیا تھا، سب سے پہلے اس کو پہنانے کے بعد جو سب سے پہلے ہے تیسری چیز جو اوپر رکھی گئی ہے، اس کا جو اوپر والا حصہ اوپر کیا گیا تھا، اب اس کا حصہ اس طرح سے ڈال دیں گے، اور ڈالنے کے بعد یہ آ گئے یہاں تک، اب اس کپڑے کو ہٹا لیں گے۔ اس کو ہٹانے کے بعد سب سے پہلے مرد کے لیے یہ قمیص اور کرتا کہا جاتا ہے، اس کو ڈالا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو کپڑا ہے جس کو ازار اور لنگی کہا جاتا ہے، اس کا بائیں والا حصہ موڑیں گے، پھر اوپر سے اس پر دائیں والا حصہ موڑیں گے۔ پھر باہر والا حصہ جس کو کفنی اور لفافہ کہا جاتا ہے، سب سے پہلے بائیں والا حصہ، پھر دائیں والا حصہ۔ اچھا، یہ ہو گیا مرد کے لیے۔ اسی طرح سے عورت کے لیے جو ہے، عورت کے اس میں 2 چیزیں مزید ہیں، اس کو میں ابھی دکھلاتا ہوں۔ عورت کے لیے کفنی کے اوپر اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کو سینہ بند کہا جاتا ہے، جس کی چاروں طرف سے چاروں کونوں پر اس کو نکالا گیا ہے، یہ کپڑا، اس کو سینہ بند کہتے ہیں۔ یہ عورت کے لیے مزید کپڑا ہے، اور عورت کے لیے جو حکم ہے کفن میں، وہ لفافے پر جو ہے اس کو بچھایا جائے گا۔ عورت کے لیے سب سے پہلے عورت کے کفن میں اس قمیص اور کرتے کو پہنانے کے بعد، پھر اس کے بعد عورت کے لیے جو حکم ہے، عورت میں یہ حکم ہے کہ عورت کے بال 2 حصوں میں بانٹ دیے جائیں، ایک حصہ دائیں طرف سے، ایک حصہ بائیں طرف سے، اس کے سینے پر ڈال دیے جائے، اور سینے پر ڈالنے کے بعد یہ قمیص پہنانے کے بعد
اس کے اوپر یہاں سے بال ڈال دیا جائے، دائیں طرف سے بائیں طرف سے بال ڈالنے کے بعد پھر اس کے اوپر اس طرح سے سر اور بالوں پر جو ہے اس کا دوپٹہ اور سربند جس کو کہا جاتا ہے وہ ڈال دیا جائے، پھر اس پر جو ہے بائیں طرف سے پہلے ازار، پھر دائیں طرف سے ازار کو لپیٹ لیا جائے، پھر اس کے بعد جو چوتھا کپڑا ہے عورت کے لیے جس کو سینہ بند کہا جاتا ہے، پھر اس کو لپیٹیں گے، اس کے بغل سے لے کر اور اس کے ناف تک جو ہوگا، اس کے بغل سے لے کر اس کے ناف تک اس کو اس طرح سے لپیٹ کر اس کو باندھ دیں گے۔ اس کے بغل سے نکال کر، اس کے دونوں بغلوں سے نکال کر نیچے سے اس کی ناف تک، اگر ہوگا تو رانوں تک بھی ڈال سکتے ہیں یا ناف تک، اس کو اس طرف سے باندھ دیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے آخر پر باندھا جائے تاکہ عورت کی میت وہ دوسری میت سے ممتاز ہو جائے اور پہچانی جائے کہ یہ آخر پر، پھر اس کو لپیٹنے کے بعد پھر آخر پر اس کو باندھا جائے۔ ایک بات ضرور ملحوظ رہے، وہ یہ کہ اس کو باندھنے کے بعد پھر تینوں جگہ سے تین جگہ سے، اس جگہ سے پیروں کے نیچے سے اور درمیان سے اور اسی طرح سے آخر پر اوپر سے، تین جگہوں پر کپڑے سے اس کو باندھ دیا جائے تاکہ یہ کھل نہ جائے۔ ایک بات اس میں جو غلطی عام طور سے ہوتی ہے کہ غسل دینے کے بعد یا جس وقت انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت فوراً بہت سارے حضرات میت کے ہاتھوں کو اس طرح سے باندھ کے رکھتے ہیں یا سینے پر رکھ دیتے ہیں، اور جو بعد میں غسل دیتے وقت بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اور کفن پہناتے وقت بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سے رہ جاتے ہیں۔ اس میں اصلی طریقہ جو ہے سنت کے مطابق کہ میت کے دونوں ہاتھ اس کے پہلو میں، اس کے بازو میں بالکل نیچے چھوڑ دیے جائیں۔ حتیٰ کہ در مختار شامی کی جو کتاب ہے، بہت بڑی کتاب، اس میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس طرح سے سینے پر ہاتھ باندھنا اور باندھ کے ہاتھ رکھنا یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے، جو کفار و مشرکین کے ہاں، جن کے ہاں دفن کرنے کا یا اسی طرح سے گاڑنے کا جو جن کے مذہب میں ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق ان کی میتوں کو بھی ان کے ہاتھ اس طرح سے باندھ کے رکھتے ہیں سینے پر۔ اسلام کا اور مسلمانوں کا سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کے دونوں ہاتھ اس کے دونوں پہلوؤں میں دونوں بالکل سیدھے نیچے کے لیے رکھ دیے جائیں، باندھ کر رکھنا یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری جو زندگی کا مرحلہ ہے، یعنی اس کا غسل اور اس کا کفن، جو کہ دوسرے تمام مسلمانوں پر میت کا حق بنتا ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن دیا جائے اور اس کے بعد اس پر جنازہ پڑھا جائے، یہ مسلمانوں پر حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم تمام یہ آخری مرحلہ جو انسان کا ہوتا ہے اس کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سیکھ کر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آخری مرحلے میں اور آخری لباس بھی وہ سنت کے مطابق ہو، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی 3 ہی کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ آخر پر غسل دینے کے بعد بہت سارے حضرات عطر جو ہے پورے کفن پر چھڑک دیتے ہیں، لیکن اس میں جو صحیح طریقہ ہے، بوتل یہ چیز رہ گئی تھی، اس میں طریقہ یہ ہے کہ مرد کے لیے مرد کی داڑھی میں اور اس کے سر میں کافور ملا جائے گا، اور اس کے وہ اعضا جن اعضا پر کی سجدہ کرتے ہیں، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میت میں اس کے تمام ان اعضا پر جن اعضا پر کی وہ سجدہ کرتا تھا، وہ 7 چیزیں ہیں، اس کی پیشانی اور ناک، اسی طرح سے دونوں ہتھیلیاں، دونوں ہاتھ یہاں تک کوہنیوں تک، اور اسی طرح سے دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پیروں پر، یہ تمام اعضا وہ ہیں جن پر کہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ ان اعضا پر عطر مل دیں گے، دونوں گھٹنوں پر ملیں گے، دونوں ہاتھوں تک یہاں تک ملیں گے، اس کی پیشانی اور ناک پر ملیں گے، اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پیروں پر۔ یہ 7 ہڈیاں ہو گئی جن ہڈیوں پر زندگی میں سجدہ کیا کرتے تھے، ان ہڈیوں پر عطر مل دیں گے۔ اب عطر کا روئی کا فایا کان میں رکھنا یا پورے اس کفن پر جو ہے عطر ڈال دینا، یہ طریقہ نہیں ہے،
بلکہ صرف انہی اعضاء پر عطر لگایا جائے جن اعضاء کے بارے میں حدیث میں آیا ہے اور سنت سے ثابت ہے کہ ان اعضاء پر اس کو عطر ملا جائے، اور داڑھی پر اور اسی طرح سے سر پر اس کے کافور ملا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔